بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب افق مشرق پر سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں سب سے پہلے بلند ترین چوٹی کو منور کرتی ہیں، اس کی تاریکیوں کو دور کرتی ہیں اور اس کے سراپا یا حدود اربع کو اجلا بناتی ہیں۔ آفتاب کی روشنی سے مستفید ہونے کے بعد وہ خود اپنے لیے اور دیگر مخلوقات کے لیے فیض رساں بن جاتی ہے۔ آفتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی سب سے پہلے وہ عظیم ہستی فیض یاب ہوئی جسے اللہ تعالی نے بعد از انبیاء علیہم السلام سب سے بڑے مرتبے اور مقام پر فائز کرنے کا ارادہ ازل ہی سے فرما لیا تھا۔ آفتاب نبوت سے اپنے قلب و نظر کو جگمگانے اور سب سے پہلے دولت ایمان پانے کا شرف شیخ الاسلام خلیفہ اول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید و اہل تجرید و ارباب تفرید امام المشاہدین حضرت ابو بکر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سلیم الفطرت ہستی ہیں جو دور جاہلیت میں بھی کبھی شراب، جوا، زنا جیسی برائیوں میں ملوث نہیں رہے، اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن کبھی بت پرستی سے آلودہ ہوا۔ اللہ تعالی عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر برائی سے محفوظ رکھ کر اس ذات اقدس کا ساتھی اور رفیق بنایا جو خود صادق، امین، طیب اور طاہر ہیں۔ سو یہ اعزاز بھی دنیا میں بس کامل کو ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع قرآن کے عامل کو ملتا ہے۔ ایثار و قربانی، خلوص و وفا اور صدق و صفا کی بے مثال داستان جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رقم کی، وہ تسلیم و رضا کے میدان میں مینارہ نور کی طرح ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ قبول اسلام میں سبقت، بلا تأمل قبول اسلام، بلا توقف تصدیق، نامصائب حالات میں اسلام کی تبلیغ، مسلمان غلاموں اور کنیزوں کی آزادی، سفر ہجرت کی سعادت، انفاق فی سبیل اللہ میں سبقت، امیر حج بنائے جانے کا اعزاز، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام علالت میں نمازوں کی امامت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے موقع پر امت مسلمہ کا اتحاد برقرار رکھنا، خلافت سنبھالنے کے بعد لشکر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی روانگی، منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد، عراق اور شام کی فتوحات اور جمع و تدوین قرآن، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اعلیٰ خصوصیات یا کارنامے ہیں جن کی بدولت اسلام اور اہل اسلام کے وقار میں بے حد اضافہ ہوا۔ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے راہ حق نمایاں ہوئی اور سہل و آسان ہوئی۔ صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سرفرازی اور سربلندی کا معیار ٹھہری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف ظاہری علوم و اعمال میں رہنمائی فرمائی بلکہ باطنی صدق و صفا میں بھی امام المشاہدین کہلائے۔ ناظرین و سامعین کرام، پیکر صدق و صفا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کا مختصر مگر جامع جائزہ پیش کرنے کے لیے مذکورہ بالا عنوانات کو
موضوع سخن بنانا ہوگا، جو ظاہر ہے کہ ایک یا دو نشستوں میں ممکن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں کو وا کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حصہ اول میں ہم سب سے پہلے قبول اسلام میں سبقت کی بات کرتے ہیں۔ سخت گرمی اور خشک سالی میں جب مخلوق خدا باران رحمت کا شدت سے انتظار کرتی ہے، زمین اپنی اور اپنے اوپر بسنے والوں کی زندگی کے لیے بارش کے پہلے قطرے کو ترستی ہے، کیونکہ پہلا قطرہ ہی وہ گوہر آبدار ہے جس کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے اور تشنہ کامی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کفر و شرک کے لق و دق صحرا میں رحمت الہیہ کا پہلا قطرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بڑی نیکی قبول اسلام میں سب پر سبقت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ تردد اور ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، ماں سوائے حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہما کے۔ جب میں نے انہیں دعوت اسلام دی تو انہوں نے بغیر کسی تعامل کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اظہار شروع کر دیا اور تبلیغ اسلام میں کوشاں ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام احباب کو دعوت اسلام دینا شروع کر دی جن کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات تھے اور جن پر آپ رضی اللہ عنہ کو مکمل بھروسہ تھا۔ اعلیٰ سیرت و کردار کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں میں بڑے ہر دل عزیز تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششیں بہت جلد بار آور ثابت ہوئیں، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں جن عظیم شخصیات کو دولت اسلام نصیب ہوئی ان میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ بہت نمایاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جد و جہد کے نتیجے میں دولت ایمان سے مالا مال ہونے والی ان تمام ہستیوں نے اشاعت اسلام کے سلسلے میں جو عظیم کارنامے سر انجام دیے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہی بندے ہیں وہ باطل شکن ایمان ہے جن کا، یہی بندے ہیں وہ باطل شکن ایمان ہے جن کا، یہی بندے ہیں وہ اسلام پہ احسان ہے جن کا، یہی بندے ہیں وہ اسلام پہ احسان ہے جن کا۔ مہتاب زندگی کے ان ماہ پاروں نے اور آسمان بندگی کے دمکتے ستاروں نے مشکل ترین حالات میں جب عرب معاشرہ جہالت کی تاریکیوں میں دھنسا ہوا تھا، شراب گھٹی میں پڑی تھی، جوئے کو سخاوت اور ڈاکہ زنی کو بہادری خیال کیا جاتا تھا، پورے معاشرے سے بغاوت کی، اپنے تجارتی اور کاروباری مفادات کو پس پشت ڈالا، اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوست احباب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایمان کی وہ شمعیں جلائیں
جن کی روشنی قیامت تک کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم کے پہلے مصداق ان بندگان خدا نے اپنا مال، جان، اولاد، گھر بار سب کچھ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر کے بتایا کہ اہل ایمان مصائب خانہ عالم میں بے خوف و خطر کیسے جیتے ہیں اور حوادث کے تھپیڑوں میں اپنے ایمان اور نیک اعمال پر مستقل کس طرح رہتے ہیں۔ خودی کی آبرو رکھنا یہ فطرت ہے مسلمان کی، خودی کی آبرو رکھنا یہ فطرت ہے مسلمان کی، خدا کے نام پر مرنا یہ عادت ہے مسلمان کی۔ نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق بجا لانے اور نیکی کی طرف رہنمائی کرنے سے تو ہم عرصہ ہوا محروم ہو چکے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرہ بہت سی خرابیوں اور بدعمالیوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ نیک عمل کی ابتدا نہایت مشکل ہے۔ کئی بار ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں مگر ہمت نہیں کر پاتے، تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، اور اس وقت ہماری ہچکچاہٹ دیدنی ہوتی ہے جب ہمیں سب سے پہلے نیک اعمال کی طرف خود قدم بڑھانا ہوتا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچ کر رہ جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس شخص کی طرح جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اسے اس کی عزت گناہ پر پکڑ لیتی ہے، یعنی اس کی نام نہاد عزت جو ہے وہ اسے گناہ پر جمائے رکھتی ہے، اس کے اندر ضد پیدا کرتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، پس ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم چند لوگوں کی وجہ سے نیک اعمال نہیں کر پاتے، ان کے درمیان اپنی عزت بنائے رکھنے کے لیے ہم نیک اعمال کی طرف بڑھنے سے اور نیکی کا آغاز کرنے سے کتراتے ہیں، لیکن روز حشر جب تمام مخلوقات جمع ہوں گی اور نیک اعمال سے محروم رہنے کی وجہ سے تمام مخلوقات کے سامنے ہماری بزدلی اور کردار کی پستی عیاں ہوگی اور سب کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی، تو اس وقت کا ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ مخلوق خدا پر ظلم ہوتے دیکھ کر ہم خاموش رہتے ہیں، خدا کے بندوں کی سر عام ذلت بھی ہمارے اندر جنبش پیدا نہیں کرتی۔ ہماری یہ مجرمانہ خاموشی یقیناً کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ سب خاموشیاں مل کر کہیں طوفان نہ بن جائیں، یہ سب خاموشیاں مل کر کہیں طوفان نہ بن جائیں، جہان زندگی کی موت کا سامان نہ بن جائیں۔